بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، پولیٹیکل سائنس کی آن لائن کلاس میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ عزیز طالبات، ہم وفاقی انتظامیہ کے چیپٹر پر ہیں، جس کے تحت ہم نے صدر مملکت کی اہلیت، صدر مملکت کا طریقہ انتخاب، صدر مملکت کے اختیارات و فرائض کا جائزہ لے لیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وزیر اعظم۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ عزیز طالبات، 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں پارلیمانی نظام اختیار کیا گیا۔ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور ساری حکومتی مشینری اس کے گرد گھومتی ہے۔ برطانیہ میں وزیر اعظم کو ماہرین نے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند اور کابینہ کے جہاز کا کپتان کہا ہے۔ ابتدائی آئین کے تحت تو وزیر اعظم انہی خصوصیات کا حامل تھا، لیکن 1985 میں 8ویں آئینی ترمیم کے تحت صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن قائم کیا گیا، لیکن صدر نے اپنے اختیارات کا غلط اور بے تحاشا استعمال کیا اور 1988 سے 1996 تک کے مختصر عرصہ میں 4 مرتبہ قومی اسمبلی کو برخاست کیا گیا اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ چنانچہ 1 اپریل 1997 کو 13ویں آئینی ترمیم کے تحت آئین کی پارلیمانی حیثیت اور وزیر اعظم کے عہدے کی آب و تاب دوبارہ بحال کر دی گئی۔ 12 اکتوبر 1999 کو وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت برطرف کر کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے عنان حکومت سنبھالی۔ آئین کی بحالی کے بعد 2003 میں منظور کی جانے والی 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر کو پھر سے اہم اختیارات حاصل ہو گئے، لیکن اپریل 2010 میں منظور کی جانے والی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وزیر اعظم کی بالادست حیثیت پھر سے بحال ہو گئی۔ اب ہم وزیر اعظم کے عہدے کے اوصاف کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئین وزیر اعظم کے عہدے کے لیے وہ درجہ ذیل شرائط عائد کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، وہ قومی اسمبلی کا رکن ہو۔ نمبر 3، پاکستان کا شہری ہو۔ نمبر 4، حکومت کے کسی نفع بخش عہدے پر فائز نہ ہو۔ نمبر 5، نظریہ پاکستان پر کامل یقین رکھتا ہو۔ عزیز طالبات، اب ہم وزیر اعظم کے انتخاب اور باقی جزیات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ آئین کے مطابق انتخابات کے 21ویں دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، تاہم صدر پہلے بھی اجلاس بلا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد کسی مسلمان رکن کو وزیر اعظم منتخب کرے گی۔ وزیر اعظم کا انتخاب کل ارکان کی اکثریت سے عمل میں آئے گا۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر زیادہ ووٹ لینے والے 2 ارکان میں مقابلہ ہوگا اور اکثریت حاصل کرنے والا وزیر اعظم ہوگا۔ وزیر اعظم کا انتخاب خفیہ رائے دہی سے ہوگا۔ عہدے کا حلف۔ وزیر اعظم اپنے انتخاب کے بعد صدر کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے، جس میں اپنے مسلمان ہونے، توحید، ختم نبوت پر ایمان، اسلامی نظریے پر عمل، ملک اور آئین کی حفاظت اور وفاداری کا عہد کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے حلف کی مکمل عبارت آئین کے 3 شیڈول میں درج کی گئی ہے۔ میعاد عہدہ۔ وزیر اعظم کے عہدے کی میعاد مقرر نہیں، وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے جب تک اسے قومی اسمبلی کا اعتماد حاصل رہے۔ قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال ہے، لہٰذا وزیر اعظم بھی 5 سال تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے قومی اسمبلی کا اعتماد حاصل رہے یا اسمبلی قبل از وقت نہ توڑی جائے۔ نیز جب تک نیا وزیر اعظم منتخب نہ ہو جائے، پہلا وزیر اعظم اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد۔ قومی اسمبلی کے 20% ارکان وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں۔ تحریک قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اگر کل ارکان کی اکثریت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو وزیر اعظم معزول ہو جائے گا۔ اگر وزیر اعظم صدر سے قومی اسمبلی توڑنے کی سفارش کر چکا ہو یا بجٹ اجلاس ہو رہا ہو تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی۔ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں 6 ماہ تک ایسی کوئی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی۔ کابینہ کی تشکیل۔ وزیر اعظم اپنے انتخاب کے بعد پارلیمنٹ میں سے وزراء اور وزرائے مملکت پر مشتمل اپنی کابینہ تشکیل دے گا۔ سینٹ سے 1/4
سے زیادہ وزراء نہیں لیے جا سکتے۔ 18ویں ترمیم کی روح سے وفاقی کابینہ میں وزراء کی تعداد پارلیمنٹ کے ارکان کی مجموعی تعداد کی 11% سے زیادہ نہ ہوگی۔ وزیر اعظم کسی ایسے شخص کو بھی کابینہ کا رکن بنا سکتا ہے جو پارلیمنٹ کا رکن نہ ہو، لیکن اسے 6 ماہ کے اندر پارلیمنٹ کی رکنیت حاصل کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم کسی بھی وزیر کو کابینہ سے الگ کر سکتا ہے۔ کابینہ اجتماعی طور پر پارلیمنٹ اور عوام کو جواب دہ ہوتی ہے اور وزیر اعظم کے استعفیٰ سے پوری کابینہ مستعفی ہو جاتی ہے۔ ایک وزیر کی غلطی ساری کابینہ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ایک وزیر کی اچھی کارکردگی پوری کابینہ کے لیے عزت و توقیر کا باعث ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ تشکیل دیتے وقت اس امر کا خیال رکھتا ہے کہ تمام صوبوں کو مناسب نمائندگی مل جائے، نیز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں اور بااثر گروپوں کو نمائندگی حاصل ہو جائے۔ وہ ارکان پارلیمنٹ کو کابینہ میں شامل کرتے وقت ان کی متعلقہ محکمے میں دلچسپی اور پارلیمنٹ میں کارکردگی کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ قائم مقام وزیر اعظم۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے کسی وزیر کو سینئر وزیر کو وزیر قرار دیتا ہے اگر وہ وزیر اعظم بیماری، غیر ملکی دورے یا کسی اور وجہ سے اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر ہو تو سینئر وزیر صدر کی اجازت سے عارضی طور پر قائم مقام وزیر اعظم کے طور پر کام کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا استعفیٰ۔ وزیر اعظم اپنا استعفیٰ صدر کے نام تحریر کر کے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتا ہے، تاہم وہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ اور الاؤنسز۔ وزیر اعظم کو قومی خزانے سے بھاری تنخواہ، الاؤنسز، سیکریٹریٹ، عالی شان رہائش اور دیگر مراد دی جاتی ہیں۔ عزیز طالبات، یہ تھا آپ کا آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل ہم وزیر اعظم کے اختیارات و فرائض کا جائزہ لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔